خاموش بھی رہا جا سکتا ہے، موت برحق ہے اور ہر کسی پر آنی ہے، آج نہیں تو کل میں نے اور آپ سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ رسم بھی یہی ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اس کے عیبوں پر بات نہ کی جائے، مگر کوئی بھی شخص جو پیسے یا مفاد کے لیے میرے مادر وطن پاکستان کی حرمت یا آئین پاکستان پر کمپرومائز کرے اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کے دور میں جناب عرفان صدیقی گرفتار ہوئے اور ایک خاتون جج نے ان کا جسمانی ریمانڈ دیا تو نہ صرف اس عمل کی بھرپور مزاحمت کی جو آج عرفان صدیقی صاحب کے لیے ٹسوے بہا رہے ہیں، یہ تب چارپائیوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے، بلکہ اس خاتون جج کے محاسبے کے لیے بھی آواز اٹھائی، مزاحمت کی آخری حد تک گئے، عرفان صدیقی کو ہیرو، صحافی اور استاد کہا۔ اصول لوگوں کے زندہ ہونے یا مر جانے سے نہیں بدلتے، جس کو خراج تحسین پیش کرنا تھا اس کی زندگی میں ہی پیش کیا اور جس پر تنقید کرنی تھی اس کی زندگی میں ہی کی۔ عرفان صدیقی بہت اچھی اردو لکھنے والے اور بہت سے حوالوں سے واضح دار ضرور تھے، مگر اپنی سیاسی وابستگی کو چند بنیادی اصولوں پر ترجیح دیتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 26 نومبر کو اسلام آباد بلو ایریا میں ہونے والی قتل و غارت کا کھل کر دفاع کیا۔ اگر مجبوری تھی تو خاموش بھی رہا جا سکتا تھا، یہ ہی نہیں انہیں 26ویں آئینی ترمیم جس کے ذریعے مادر وطن پاکستان کا آئین ہی ختم کر دیا گیا اس کی بھی حمایت کی۔ پاکستانی شہریوں کی بنیادی آزادیوں کے خلاف قانون بنے اور آپ صحافت کا لبادہ اوڑھ کر ایسے کبھی عمل کی حمایت کر رہے ہوں، یہ قابل قبول ہی نہیں، کسی بھی صورت نہیں۔ ایسے لوگوں کو ان کی زندگی اور ان کے موت کے وقت پر کال آؤٹ کرنا ہم سب پاکستانیوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔